بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 98 سے لے کر 101 تک کا ترجمہ یہ ہے: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم یونس، ایسا کیوں نہ ہوا کوئی بستی ایمان لاتی اور ان کا ایمان لانا انہیں نفع پہنچاتا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ۔ لما آمنوا، جب یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، تو رسوائی کے عذاب کو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے دور کر دیا۔ ومتعناہم الی حین، اور ایک وقت تک نفع اٹھانے کی مہلت ہم نے انہیں دی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر آپ کا رب چاہے تو زمین میں رہنے والے تمام لوگ ایمان لے آئیں۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ زبردستی لوگوں کو ایمان میں لانا چاہتے ہیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کفر کی گندگی ان لوگوں پر ڈال دیتے ہیں جو بے عقل ہیں۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے کہیے ذرا غور و فکر کی نگاہ سے دیکھیں آسمان اور زمین میں پائی جانے والی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ، اور یہ نشانیاں فائدہ نہیں دیتی اور یہ ڈرانے والے فائدہ نہیں دیتے ان لوگوں کو جو ضد کی وجہ سے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ ان آیات کی تفسیر سے پہلے آج چونکہ جمعۃ المبارک کا دن ہے تو جمعے کے اعمال کی یاد دہانی کروانی ہے کہ ہم آج کے دن جمعے کے اعمال کی پابندی کر لیں۔ سورۃ الکہف کی تلاوت ہے، سورۃ الدخان کی تلاوت ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے پہلی اذان کے ساتھ مسجد تیار ہو کر پہنچنا ہے۔ درود پاک کی کثرت ہے، کم از کم 300 دفعہ پڑھ لیا جائے، اور عصر کی نماز کے بعد 80 دفعہ والا درود شریف۔ یہ چند اعمال کر لینے سے یہ ہوگا کہ ہمارا جمعے کا دن قیمتی بن جائے گا، اور اعمال کی پابندی سے ایمان میں ترقی بھی ہوتی ہے اور ایمان مضبوط بھی ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ عراق میں ایک علاقہ ہے موصل، وہاں کا ایک شہر ہے کافی بڑی آبادی والا۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور اللہ کے حکم کے مطابق ایک عرصے تک انہیں اللہ کا پیغام سناتے رہے، پہنچاتے رہے۔ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے اشارات ملے کہ عنقریب انہیں ہلاک کر دیا جائے گا اگر یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بات بتلائی کہ اگر نہ مانے تو چند دن میں، اتنے دنوں میں اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس وقت سے پہلے اپنے بچوں کے ساتھ اس بستی سے نکل گئے، کہیں اللہ کا عذاب آئے تو ہم اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں، اور لوگوں کو خبردار کر دیا کہ بھائی عذاب آ جائے گا اگر تم نہیں مانے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں گئے۔ اس واقعے کا تذکرہ 23ویں پارے میں آتا ہے۔ یہاں جو بات بتلائی گئی وہ یہ ہے
جب یونس علیہ السلام بستی میں نظر نہ آئے، لوگوں نے انہیں تلاش کیا تو سمجھ گئے کہ یونس علیہ السلام نے جو بات بتلائی ہے وہ ہو کر رہے گی اور اس کا زمانہ قریب ہے۔ اگر ہم اپنے برے اعمال سے اور اپنی گمراہی سے توبہ طائب نہ ہوئے تو عذاب آ ہی جائے گا۔ چنانچہ وہ سب کے سب مرد، عورتیں، یہاں تک کہ جانور اپنے ساتھ لے کر اپنی بستی سے باہر کھلے میدان میں چلے گئے اور وہاں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ اور تفاسیر میں علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ عذاب کے آثار بھی انہوں نے دیکھ لیے تھے، عذاب کی علامات اور نشانیاں بھی دیکھ لی، جیسے تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی، دور سے کچھ بادل نما شکل نظر آنا شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے سب کے سب نے اجتماعی طور پہ سچے دل سے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ کے سامنے توبہ طائب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، ایمان لے آئے، اور وہ جو عذاب کے آثار تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ختم کر دیا اور عذاب چلا گیا۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور پھر انہیں رہنے کے لیے ایک عرصے تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت یونس علیہ السلام بھی مچھلی کے پیٹ میں گئے، پھر وہاں سے نکلے، پھر ایک ٹائم کے بعد دوبارہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان کے آنے پہ خوشی کا بھی اظہار کیا اور حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ اب اس میں ہمیں کیا پیغام دیا گیا ہے؟ اس میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے، اگر کوئی بھی قوم ہلاکت، تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتی ہے، اسے اجتماعی طور پہ اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا ہوگی، اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا پڑے گی۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک معاملات قابو میں نہیں آئیں گے۔ ہم پاکستان میں رہنے والے ہوں یا دنیا کے مغربی کنارے میں رہنے والی کوئی قوم ہو، یہ سب کے لیے اصول ہے اور سب کے لیے یہی قانون ہے کہ جو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے، اپنی بری زندگی سے توبہ طائب ہوگا اور اللہ سے اجتماعی معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بہتر بنائیں گے، ورنہ اس کے علاوہ چاہے دنیا کے اعتبار سے وہ جو مرضی ہے اسباب اور وسائل جمع کر لیں، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دنیا کی تاریخ میں ایسی بڑی قومیں گزری ہیں جو بڑی زبردست قابل رشک معیشت رکھنے والے تھے، مگر ہم نے ان کی مضبوط معیشت میں رہتے ہوئے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ ابھی فرعون کا ہم نے ذکر پڑھا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے لاؤ لشکر کے ساتھ غرق کر ڈالا۔ تو ہم پاکستان والے سمجھتے ہیں ہم تو ایٹمی طاقت ہیں اور ہمیں کوئی کسی کا ڈر نہیں ہے، ہمیں کسی کا ڈر تو نہیں ہے، مگر یہ جو ہمارے گناہ ہیں یہ ہمارے لیے ایٹم سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، اور اس سے اجتماعی توبہ کرنے کا اس وقت کوئی ماحول نہیں ہے اور قوم اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے حالات بھیجتے رہیں، ہم انہیں برداشت کرتے رہیں گے، جتنی برداشت ہوگی برداشت کریں گے، جہاں برداشت ختم ہوگی آگے روانہ ہو جائیں گے۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اور اس سے حاصل ہونے والا سبق ہے، اجتماعی توبہ یہ مسلمانوں کی کامیابی کا راستہ ہے۔ پھر فرمایا ہمارے لیے کسی کو ایمان پر لانا کوئی مشکل نہیں ہے، ہم تو چاہیں ایک لمحے میں پوری دنیا کے لوگوں کو مسلمان کر دیں، مگر یہ ہمارا ضابطہ اور اصول نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے۔ ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک اصول اور ضابطہ بنایا ہے، وہ کیا ہے؟ ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت کا سچا طالب ہوتا ہے، جس کے دل میں ہدایت کی سچی طلب ہوتی ہے، سچی طلب ہو ہم اسے ہدایت دیتے ہیں۔ وہ حبشہ سے آنے والا بلال ہو، دل میں سچی طلب ہے، ہم نے اس کو ہدایت سے مالا مال کر دیا۔ اور دل میں سچی طلب نہیں ہے قریش کے خاندان کا، مکے کا سردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، طلب نہ ہونے کی وجہ سے ہدایت سے محروم ہو گیا۔ تو
اللہ کے ہاں جو ہدایت دی جاتی ہے، جو لوگ ہدایت سے مستفید ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ہدایت حاصل کرنے کی طلب ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہماری طرف آتا ہے ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں، اور جو ضد، تکبر، عناد کے اندر مبتلا ہو، پھر ایسے لوگوں کے سامنے بڑی بڑی نشانیاں بھی آ جائیں انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ پورا ملک پانی میں ڈوب جائے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہماری یہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری بد انتظامی کی وجہ سے ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان کو اللہ کی قدرت کی طرف کوئی ان کی سوچ ہی نہیں جاتی ہے، ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہی نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا ایسے لوگوں پر 10 نشانیاں بھی آ جائیں۔ فرعون نے پتہ نہیں کتنے سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اپنی آنکھوں سے کتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، مگر اس نے کہا مجھے کوئی اثر نہیں ہونے والا، میں پکا آدمی ہوں اور میں اپنے تکبر اور اپنی ضد پہ اڑا رہوں گا۔ اس لیے وہ ایمان سے محروم رہا اور ایمان سے محروم رہتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی اور ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔